خیبر پختونخوا ڈینٹل ٹیکنیشین ایسوسی ایشن کی آزادی کا عالمی دن کے حوالے سے پروقار تقریب۔ آج بروز جمعہ 17 فروری 2022 کو سید میڈیکل انسٹیٹیوٹ مندنِ چارسدہ میں پیرامیڈیکل کونسل کی منظوری کی خوشی میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی پاکستان پیرامیڈیکل اسٹاف ایسوسی ایشن کے مرکزی چیئرمین منصد علی سمرو صاحب اور پاکستان پیرامیڈیکل اسٹاف ایسوسی ایشن کے صدر جناب سید وقار حسین جعفری صاحب اور مرکزی آرگنائزر پاکستان پیرامیڈیکل ایسوسی ایشن حافظ شہزاد صاحب نے خصوصی شرکت کی۔ سید میڈیکل انسٹیٹیوٹ مندنِ چارسدہ کے مالک جناب بیدلوانی صاحب نے آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور پروگرام کا آغاز باقاعدہ تلاوت قرآن پاک سے ہوا اور حافظ محمد جلال نے قرآن پاک کی تلاوت کی سعادت حاصل کی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج کی ذمہ داری حسین اللہ عاجز صاحب نے سنبھالی۔ KPDTA کے چیئرمین جناب عبدالغیاث صاحب نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ پاکستان پیرامیڈیکل ایسوسی ایشن کے چیئرمین، مرکزی آرگنائزر اور مرکزی صدر، تینوں مہمانوں کو میں اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج ہماری سرفہرست سے بلند ہے کہ انہی کی کاوشوں سے جو مرکز میں انہوں نے جتنی کاوشیں کی ہے، ہمارے لیے کونسل کی منظوری عملی طور پر تقریباً ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ اب اس پر صدر کی دستخط باقی ہے، اس کے بعد اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا اور یہ گزٹڈ ہوگا اور آپ کے لیے باقاعدہ ایک محکمہ بنے گا، اور آپ جتنے بھی ڈینٹل ٹیکنیشین ہے، خواہ وہ پروفیشنل ہے، خواہ وہ ٹیکنالوجسٹ ہے، خواہ وہ دیگر پیرامیڈک شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، انشاءاللہ یہ تمام کونسل کی قانونی چھتری کے نیچے اپنے کام کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان مہمانوں کا کہ انہوں نے پرسوں اسلام آباد میں بہت بڑا پروگرام ارینج کیا، اور ہمارے ریکویسٹ پہ انہوں نے پھر ایک دن پھر اپنے بچوں اور فیملی سے دور رہ کر رات بھی گزاری اور ہمارے اس پروگرام میں آ کر ہمارے لیے اعزاز بخشا۔ اور ایک جو مرکزی صدر ہے جناب سید وقار حسین صاحب، تو وہ جائے گا آزاد کشمیر، تو ان کو ٹائم پہ رخصت کرنے کے لیے ہم نے ایسی ترتیب رکھی ہے کہ ان مہمانوں کو پہلے ہم خطاب کا موقع دیں گے۔ وہ جو پیغام لائے ہیں پاکستان پیرامیڈیکل اسٹاف ایسوسی ایشن کی جانب سے کونسل کی منظوری کے بعد پیرامیڈکس اور ڈینٹل ٹیکنیشین پر آئی ہوئی ذمہ داری کی حاجی فضل ربی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آپ کی بھرپور تالیوں میں سٹیج پہ تشریف لائے۔ جناب حاجی فضل ربی صاحب۔ پاکستان پیرامیڈیکل اسٹاف ایسوسی ایشن کے صدر جناب سید وقار حسین جعفری صاحب نے پاکستان کے تمام پیرامیڈیکل کو مبارکباد دی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وخاتم النبیین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم و فرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
خیر الناس من ینفع الناس، حسین محمد صاحب، جناب حاجی فیضل غنی صاحب، سابقہ چیئرمین عزیز اللہ خان صاحب، اور آپ سارے احباب جو اس پنڈال میں تشریف فرمائے ہیں، اور میرے رفقائے کار منصب علی خان سومرو مرکزی چیئرمین، ساتھ پوری اپنی ساری جو توانائیاں ہیں ان کو یکجا کر کے کسی غریب انسان کے کام آ جائیں گے، کسی پریشان انسان کے کام آ جائیں گے، تو آپ یقین کریں پیسے تو آپ نے اس سے لینا ہی ہے، اس لیے کہ آپ کی مزدوری ہے، لیکن وہ جو جھولی پھیلا کے آپ کو دعا دے گا کہ اللہ اس بندے کے ہاتھ میں اور شفا عطا فرمائے، اس کا بدل آپ کو کہیں سے نہیں مل سکتا۔ اس لیے ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں آپ سارے احباب جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں، ڈینٹل ٹیکنیشین پرائیویٹ سیکٹر کا، ڈینٹل ٹیکنیشین گورنمنٹ سیکٹر کا، ڈسپنسر پرائیویٹ سیکٹر کا، ڈسپنسر سول ہسپتال کا، یا کسی ضلع میں کام کرنے والا، کسی ڈسپنسری میں کام کرنے والا، ہم سارے لوگ ایک طبقہ ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کا رزق یہاں لکھا ہوا ہے، کسی کا رزق وہاں لکھا ہوا ہے، ہم روزگار چن چن کے کھا رہے ہیں، رزق اکٹھا کر کر کے کھا رہے ہیں، لیکن ہم طبقہ ایک ہیں۔ کوئی اچکزئی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی کسی اور قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کاکڑ ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی ہزارہ ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی پٹھان ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے کہ ہم سارے لوگ جو ڈینٹل ٹیکنیشین ایسوسی ایشن ہیں، جو پیرامیڈیکل سٹاف ایسوسی ایشن ہیں، جو پیتھالوجی ٹیکنالوجی ایسوسی ایشن ہیں، جو ڈسپنسر ایسوسی ایشن ہیں، بھائی ہم یہ ایسوسی ایشن بناتے ہی اس لیے ہے نا کہ ہم کمزور لوگ ہیں، ہماری بات سنائی نہیں دیتی، ہماری موقف کو پہنچنا مشکل ہوتا ہے، ہمارا موقف کوئی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، تو پھر ہم اکٹھے ہو کے اپنے اس موقف کو ان اتھارٹیز کے ساتھ، ان ذمہ داران کے ساتھ، ان ارباب اختیارات کے ساتھ پہنچا کر اس سے اپنے لیے ریلیف حاصل کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم ایسوسی ایشن بناتے ہیں، اور بہت خوبصورت ایسوسی ایشن ہے آپ کی۔ اس شناخت کے لیے ہم نے 2002 میں تحریک کا آغاز کیا تھا، اور اللہ کے کرم سے 20 سال اس مشقت کے بعد، مسلسل جدوجہد کے بعد، آج آپ سارے لوگوں کا سر فخر سے بلند ہے کہ آپ کو وہ شناخت حاصل ہو گئی، الحمدللہ۔ اور یہ شناخت جب سرکاری منزل کے نیچے کام کرے تو جائز، اور یہی بندہ اٹھ کے باہر چوری کرنے کے بجائے، ڈاکہ مارنے کے بجائے، کوئی اور برا کام کرنے کے بجائے اپنے بچوں کو رزق حلال کے لیے کوشش کرے، یہ ناجائز کیوں ہے، ہمیں اس کا جواب چاہیے۔ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، ان کا جواب کیا ہے؟ ہم نے کہا تھا ہمیں کونسل عطا کرو، ہمیں کونسل منظور کر کے دو۔ مستقبل میں ایک پارٹی بنانی چاہیے اپنے حقوق کے حصول کے لیے۔ یہ تجربہ ہم نے یہاں سے کرنا ہے، ہم نے اس بات کو سیکھنا ہے، مستقبل کے لیے اس کو نافذ کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہم یہ پشاور میں، یہ 470 میں، سوابی میں گھوم رہے تھے، میں نے پوچھا یہاں کا ایم ایل اے کون ہے، ایم پی اے کون ہے، انہوں نے کہا فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ میں نے کہا یہاں تعمیر و ترقی کتنی نہیں ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں ووٹ کے وقت آ جاتے ہیں، اس کے بعد اسلام آباد میں ہوتے ہیں یا کہیں اور ہوتے ہیں۔ آپ سوچیے ذرا، اللہ نے قرآن میں بہت توڑ کر دیا ہے، لَيْسَ الْإِنسَانُ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ہر انسان کو مخاطب کر کے کہا کہ انسان الا ما سعیٰ، کوشش کرے گا، جتنی کرے گا اتنا عطا کروں گا۔ تو ہمیں صرف ڈینٹل ٹیکنیشین یا انسپیکٹرز کی اجازت نہیں چاہیے، ہمیں اس ملک میں باعزت اور باوقار شہری کی زندگی گزارنے کے سارے حقوق چاہیے تھے۔ اس لیے مستقبل میں میرے نوجوان دوستو، کسی کے لیے نہیں لکھا ہوا کہ آپ نہیں بن سکتے یا نہیں جا سکتے، آپ سارے جا سکتے ہو۔ خواب دیکھا کرو اچھے، اور وہ خواب دیکھو، پہلے خواب دیکھو، پھر اس کے لیے عملی اقدامات اٹھانے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ بھی ملتے رہیں گے اور مل جل کے چلتے رہیں گے، اور یہ پرائیویٹ اور سرکاری کا یہ جو جھگڑا ہے، یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ جو پرائیویٹ والا ہے وہ بھی ہمارا بھائی ہے، جو سرکاری والا ہے وہ بھی ہمارا بھائی ہے، اور ہم
بعد میں پاکستان پیرامیڈیکل اسٹاف کے چیئرمین منصد علی سمرو صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور تمام پاکستان پیرامیڈیکل انسٹیٹیوشن کے ممبرز کو اور عہدیداروں کو مبارک اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا تمام منتظمین کا شکریہ جنہوں نے اتنی عزت بخشی. والسلام. مرکزی آرگنائزر پاکستان پیرامیڈیکل ایسوسیشن حافظ شہزاد حسین صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور تمام آنے والے معزز مہمانوں کو ممبر اور عہدیداروں کا شکریہ ادا کیا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تفصیل سے بات کیجیے. منصب علی سمرو صاحب، اسٹیج سیکرٹری جناب شاہد حسین عاجز صاحب، چیئرمین جناب عبدالغیاث صاحب، سینئر وائس چیئرمین جناب حسین احمد صاحب، جناب حاجی فیض الغنی صاحب، سابقہ چیئرمین جناب عزیز اللہ خان صاحب، جناب عثمان خٹک صاحب، حاجی فضل غنی صاحب و دیگر منتظمین و شرکائے محفل، السلام علیکم. قائد کا ویژن، قائد کا مشن پاکستان بھر کے پیرامیڈکس نے سنا اور اس کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اس کی ٹیم نے دیکھا. جناب چیئرمین منصب علی سمرو صاحب، جن کا تعلق جعفر آباد بلوچستان سے ہے، اگر کوئی لوگ اس پاکستان کے جغرافیہ کو جاننے والے یہاں بیٹھے ہو تو ان کو اندازہ ہوگا اجتماعی کاز کی طرف لے کر جانے کی کوشش کرتی ہیں. قائد محترم کے ہوتے ہوئے الفاظ کا چناؤ کرنا اور وہ بات بیان کرنا جو کھل کر آپ سے کرنے والی ہے شاید ہمارے لیے اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ قائد جب بولتے ہیں تو پھر فلسفہ پراپرلی فلسفہ سامنے آتا ہے. ہم آرگنائز نہیں کریں گے اپنے آپ کو، میں بطور شہزاد اپنے آپ کو آرگنائز نہیں کروں گا تو میری شخصیت کی گروڑی نہیں ہو سکتی. اپنے آپ کو منظم کریں گے، اپنے آپ کو ڈگنیفائڈ شخصیت بنائیں گے تو آپ جس کسی بھی پلیٹ فارم پر جا کر کھڑے ہوں گے آپ خود بخود نظم و ضبط میں آ جائیں گے. ہے جس کو جو ڈینٹل ٹیکنیشین ہے ہاتھ کھڑا کرے، میں دیکھتا ہوں کتنے. اچھا اب میں آپ سے ٹیکنیکل سوال کرتا ہوں، ڈینٹل ٹیکنیشین کی تعریف کیا ہے؟ تو پھر کیوں ہاتھ کھڑا کیا؟ سمجھ نے آپ کو سکویز کر دیا. یو بلانگ ٹو ڈینٹل ٹیکنالوجی، اور ڈینٹل ٹیکنالوجی کی جتنی برانچز ہیں ان سب کو آپ سمجھ سکتے ہیں اپنے اندر. تمام ضلعی صدور، تمام جنرل سیکرٹریز اس وقت تشریف فرما رہے ہیں. تمام ضلعی آرگنائزرز کو آپ باقاعدہ طور پر تمام آرگنائزرز کو اسی طرح ایک چھت کے نیچے بٹھائے اور بٹھا کر ان سے کہے کہ ڈینٹل کے شعبے سے منسلک تمام ٹیکنیشینز اور ٹیکنالوجسٹ، ہائیجینسٹ، آرتھوڈینٹسٹ، جتنے بھی اس میں شعبہ جات ہیں ان سب کو آرگنائز کریں. پھر آئے گا انیکسچر اے جس کو حصہ الف بولتے ہیں، اردو میں بھی ہے انگریزی میں بھی ہے. وہ قائمہ کمیٹی سے پہلے سفارشات تھیں. جب وہ قائمہ کمیٹی میں چلا گیا تو انہوں نے امینڈمنٹ کرنے کے بعد اس کا انیکسچر بی اپروو کیا، اس کو قومی اسمبلی نے پاس کیا. یہ کل 109 صفحات پر مشتمل ڈرافٹ ہے. اس کا جو انیکسچر بی ہے دیٹ از اپرووڈ ڈرافٹ آف یور کاؤنسل. تو اپرووڈ ڈرافٹ نکالیے. آج آپ جمعۃ المبارک کے صدقے اس کی مناسبت سے وعدہ کریں کہ جب آپ نیکسٹ محفل میں اکٹھے ہوں تو وہ ڈرافٹ پڑھ کر بیٹھے ہوں. پڑھیں گے جی؟ 22 صفحات ہے صرف. اردو میں پڑھنا چاہے اردو میں پڑھ لیں. کوئکری کو ڈیفائن کروایا ہے، پریکٹسنگ لاز بنائے ہیں آپ کے.
ابھی یہ بات قابل غور ہے، سمجھنے کی ہے کہ اپنی ڈومینز خود سیٹ کرنی پڑیں گی آپ کو. کوالیفیکیشن ڈینٹل ٹیکنیشین ڈینٹل ہائیجینسٹ کا کام نہیں کرے گا، ڈینٹل ہائیجینسٹ ڈینٹل ٹیکنیشین کا کام نہیں کرے گا. اپنی ڈومین سیٹ کرنی پڑے گی. اگر آپ نے اپنے آپ کو اندر سے ریگولرائز نہ کیا، یہ کونسل بھی آپ کو کمیشن کی طرح مارے گی. از اٹ کلیئر؟ سمجھ آ گئی بات؟ تو میں اسی بات کے ساتھ منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میری ڈیوٹی یہی تھی کہ میں آپ کو آرگنائزیشن کے حوالے سے بتاؤں اور ڈرافٹ کے فوائد لینے کے لیے وہ ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گا، صرف ایک مثال. ماں باپ گھر کے سربراہ ہوتے ہیں، اس بات کو مانتے ہیں نا؟ ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ کما کر لا کر دیتے ہیں گھر، آپ کو بستر دیتے ہیں، آپ کو کھانا مہیا کرتے ہیں. ماں کھانا بناتی ہے کچن میں، چھوٹے بھائی بہن نوکر دسترخوان بچھاتے ہیں، آپ کے سامنے برتن رکھتے ہیں، سالن رکھتے ہیں، آپ کے سامنے روٹیاں رکھتے ہیں. کھانا کس نے ہوتا ہے؟ ہم نے. اور وہ کھانا کیا کوئی کسی کا منہ میں کوئی ڈال سکتا ہے؟ تو پلیز یہ ہماری ذمہ داری ہے. وما علینا الا البلاغ. چیئرمین کے پی ڈی ٹی اے عبدالعیاض صاحب اور مردان صدر جناب فضل ربی صاحب اور 410 صدر جناب فضل صاحب نے آنے والے مہمانوں کو تحائف دیے اور شکریہ ادا کیا اور کونسل کی منظوری کی مبارکباد دی. ہمارے چیئرمین صاحب سے گزارش ہے آپ کی بھرپور تعلیم میں حاصل تعلیم نہیں بچا رہا. اور آخر میں مرکزی آرگنائزر پاکستان پیرامیڈیکل ایسوسیشن حافظ شہزاد حسین صاحب نے اظہار یکجہتی کا نعرہ لگایا. تو اظہار یکجہتی کا ایک طریقہ ہے، آئیے مل کر نعرہ لگاتے ہیں. آواز بلند آواز آنی چاہیے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ آواز پوری ہوئی. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. پیرامیڈیکل اسٹاف زندہ باد، پیرامیڈیکل اسٹاف زندہ باد، جو آپ ہیں اپنے آپ کو زندہ باد کہیے. پیرامیڈیکل اسٹاف زندہ باد. کھیپی کے ڈینٹل ٹیکنالوجی ایسوسیشن زندہ باد، ڈینٹل ٹیکنالوجی ایسوسیشن زندہ باد، پاکستان پیرامیڈیکل اسٹاف ایسوسیشن زندہ باد، میڈیکل اسٹاف ایسوسیشن زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. اور پروگرام کے آخر میں ہر ضلع سے آنے والے صدر جنرل سیکرٹری اور عہدیداروں نے اپنی تعارف کرائی اور خیبر پختونخوا ڈینٹل ٹیکنیشین ایسوسیشن کا شکریہ ادا کیا اور 17 فروری پیرامیڈیکل سٹاف کے کونسل کے حوالے سے مشاورت کی گئی. اور آخر میں چیئرمین خیبر پختونخوا ڈینٹل ٹیکنیشین ایسوسیشن سے حسن کارکردگی کی سرٹیفکیٹ وصول کی. پاکستان زندہ باد. ملګرو زئی کنا تاسو را پاسای کنا زئی چل گھر کت کو لکشان بہمت کو ډیر دوغ دون داش خړا دم دون دا نورا سپینو کیسا بس دې سمو کیسا زیر دو تلو کوي غږ په هر یو تلو کوي مورچ زیګولې پاسک خاغلې اے ملګرو زئی کنا